یہ دوستوں بزرگوں، اس دنیا کے اندر ہم انسانوں سے بہت گناہ ہو رہے ہیں۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اس وقت میں ایک انسان دوسرے انسان کی کمیوں کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ بھائی دوستو، قرآن میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ اب علماء کہتے عیب جو اسے کہتے کہ جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اور علماء کہتے عیب گو اسے کہتے جو لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر کے دوسرے لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ تو بھائی دوستوں، یہ ہلاک ہو کر رہے گے، برباد ہو کر رہے گے، تباہ ہو کر رہے گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ بھائی دوستوں، ہم سب ایک دوسرے کی کمی بالکل نہ دیکھیں، کیونکہ کمی سب کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دوسرے کی کمیوں کو دیکھتا ہے، جو دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے، اس شخص کی مثال صرف اور صرف ایک مکھی کی طرح ہے۔ آپ دیکھو بھائی دوستو کہ ایک انسان کے ہاتھ پہ زخم ہو تو مکھی پورے صاف ستھرے بدن کو چھوڑ کر کہاں جا کے بیٹھے گی؟ کہ زخم پہ بیٹھے گی۔ تو حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسری کمی دیکھتا ہے اس کی مثال ایک مکھی کی طرح ہے کہ مکھی پورے صاف ستھرے بدن کو چھوڑ کر ایک گندگی پہ جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہی حال بھائی دوستو ہمارا ہے۔ ایک مسلمان میں ہزاروں خوبی ہے، لیکن ہم اس کی کیا کرتے ہیں؟ ایک کمی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارے بھائی دوستو، ہمیں اس کی کمی کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس کی خوبی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ خطا کار آدمی کی خطاؤں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا کمال نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس کی گناہوں کو دیکھا جائے، اس کی غلطی کو دیکھا جائے، یہ آنکھوں کا کمال نہیں ہے۔ وہ فرماتے آنکھوں کا کمال یہ کہ اس کی خوبی کو تلاش کیا جائے۔ مولانا الیاس صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ پاک نے ہر انسان کو دو آنکھ دی ہے، ایک آنکھ اپنی کمی تلاش کرنے کے لیے اور دوسری آنکھ دوسری خوبی کو تلاش کرنے کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو نے منتخب حدیث لکھی ہے، وہ فرماتے تھے اگر تم کمی دیکھنے پر آئے تو ایک کامل ولی کے اندر کمی نکال دو گے۔ اگر تم کمی دیکھنے پر آئے تو ایک کامل ولی کے اندر کمی نکال دو گے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ایسا کون انسان ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو؟ آگے فرمایا ایسا کون انسان ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو؟ اب بتاؤ بھائی دوستو، جب ہمارے نبی نے فرما دیا ایسا کون انسان ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو، تو کمی تو سب کے اندر ہے، کمی سب کے اندر ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے بھائی دوستو؟ کہ ہمیں دوسرے کی کمیوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ ہمیں دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ 177 نمبر کی حدیث منتخب میں اکرام مسلم میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں دو دوست تھے، ایک عابد اور ایک گناہ گار۔ تو عابد جب بھی گناہ گار کو گناہ کرتا ہوا دیکھتا تو کہتا رک جا، باجا جا۔ ایک دن عابد نے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گے، یا پھر یہ کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گے۔ حالانکہ گناہ گار نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہو کہ تو مجھے دیکھتا رہے، میرے گناہوں کو دیکھتا رہے۔ اور گناہ گار نے کہا مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، مجھے میرے رب پر چھوڑ دے۔ تو دونوں کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے دونوں پیش آئے۔ اللہ نے عابد سے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے، کہ جو معاف کرنے کی قدرت مجھے حاصل ہے کیا تو مجھے روک دیتا؟ یا پھر تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ تو یہ ہوا بھائی دوستو، اللہ نے عابد کو جہنم میں ڈال دیا اور گناہ گار کو اپنے فضل کرم سے معاف کر دیا۔ ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی دوستو کہ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس کو گناہ سے روکا نہ جائے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں دوسری کمی
کوئی غلطی کوتاہی ہمیں دوسرے کی نظر آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے ہم اسے الگ سے لے جا کر ایک سائڈ میں لے جا کر سمجھائیں۔ ایک صحابی سے غلطی ہوئی، دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کو ایک ایسے جگہ لے کر گئے جہاں پہ کچھ نہ تھا سوائے جنگل کے۔ وہاں پر جا کر بتایا کہ دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے۔ عجیب بات یہ بھائی دوستو انسانی فطرت ہی ہے، اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہے اور اسے فوراً تبھی ٹوک دیتے اس کی غلطی پر سب کے سامنے، تو اس سے بات بگڑ جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں ٹوکا گیا، اس سے لڑائی بڑھتی ہے۔ تو اگر ہمیں دوسرے کی کمی دکھائی دے رہی ہے تو کیا کرو کہ اسے سائڈ میں لے جاؤ، پیار محبت سے جا کے سمجھا دو، لیکن دوسرے کے سامنے بالکل نہ ڈانٹو۔ اللہ پاک بھائی دوستو ہم سب کی دوسرے کی کمی دیکھنے سے حفاظت فرما دے۔ اور بھائی دوستو دوسرے کی کمی دیکھنے کا سب سے بڑا نقصان جانتے ہو کیا ہے؟ دوسرے کی کمی دیکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت